یہ بات ہے 6 مئی 1937 کی، جب جرمن ایئر شپ ہڈنبرگ اٹلانٹک اوشین کا 3 دن کا ہوائی سفر کر کے اب امریکی شہر نیو یارک کے بادلوں سے گزر رہی تھی۔ لیکن پھر آخرکار ایسا کیا ہوا کہ یہ ایئر شپ چند لمحوں میں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، زیڈ ٹی وی کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہڈنبرگ اس دور کی ایک جدید ترین ایئر شپ تھی جس میں بیڈ روم، ڈائننگ ہال، اسموکنگ روم اور بار جیسی سہولیات موجود تھیں۔ جسے ایک فلائنگ 5 اسٹار ہوٹل کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ٹائٹینک آف دا اسکائی بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، 1936 میں لانچ ہونے والی ہڈنبرگ ایئر شپ اپنی سروس کی 62 کامیاب پروازیں مکمل کر چکی تھی۔ ناظرین گرامی، 19ویں صدی کے آغاز میں ہوائی جہاز ایجاد تو ہو چکے تھے، لیکن 30-40 سال تک یہ صرف ملکی دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور کمرشل استعمال کے لیے ایئر شپس یوز کی جاتی تھیں۔ اور ایئر شپس کو اڑنے کے لیے ہیلیم کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اور سیف بھی۔ لیکن ناظرین گرامی، اس دور میں ہیلیم گیس کا صرف ایک ہی پروڈیوسر تھا، جو تھا یو ایس اے، اور یو ایس اے نے ہڈنبرگ کو ہیلیم دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو اب ہڈنبرگ کے مینوفیکچررز اور انجینئرز کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا ہیلیم کی جگہ ہائیڈروجن کا استعمال کیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، ہائیڈروجن، جسے دنیا کا لائٹر ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، انجینئرز نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ہائیڈروجن ایک فلیمیبل گیس ہے، جس کا صحیح طرح استعمال نہ کیا جائے تو یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہڈنبرگ کے انجینئرز اور ڈیزائنرز کا ماننا تھا کہ ان کی سیفٹی میجرمنٹس اور اسٹیپس کافی ہیں اور ہڈنبرگ کو ہائیڈروجن کے ساتھ اڑایا جا سکتا ہے۔ اس ایئر شپ میں 16 گیس بیگز استعمال کی گئی تھیں، اور ان بیگز میں 2 لاکھ کیوبک میٹر ہائیڈروجن گیس بھری جا سکتی تھی۔ ناظرین گرامی، ہڈنبرگ کے مینوفیکچرر کو اس ایئر شپ کی سیفٹی پر اتنا بھروسہ تھا کہ ایئر شپ میں اتنی کثیر تعداد میں ہائیڈروجن گیس ہونے کے باوجود پیسنجرز کو اسموکنگ کی اجازت تھی۔ 2 مئی 1937 کو ہڈنبرگ نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے رات 8 بجے کے قریب اڑان بھری۔ ناظرین گرامی، مسافروں اور کریو ممبر سمیت اس ایئر شپ پر 97 لوگ سوار تھے۔ شیڈیول کے مطابق ہڈنبرگ کو 6 مئی کی صبح نیو جرسی کے ایک نیول ایئر بیس پر لینڈ کرنا تھا۔ ناظرین، فرینکفرٹ سے نیو جرسی کا فاصلہ 6271 کلومیٹر پر محیط ہے۔ 5 مئی 1937 کو اٹلانٹک اوشین کا ویدر انتہائی خراب تھا، جس کے سبب ہڈنبرگ 12 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا۔ جسے نیو جرسی نیول بیس پر 6 مئی کی صبح لینڈ کرنا تھا، وہ اب شام میں لینڈ کرنے والا تھا، 6 مئی دن 3 بجے۔ ہڈنبرگ جب نیول ایئر بیس کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن خراب موسم کی وجہ سے اسے لینڈنگ کی پرمیشن نہیں ملی۔ اب مجبوراً ایئر شپ کے کیپٹن کو ساؤتھ ویسٹ کی طرف جانا پڑا تاکہ طوفانی ہواؤں سے دور جایا جا سکے۔ 2 گھنٹے بعد شام 5 بجے کے قریب ہڈنبرگ کو لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ شام 6:15 پر ہڈنبرگ اپنی لینڈنگ کے لیے نیول بیس کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اچانک ہوا کی سمت بدلنے لگی۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایئر شپ کو ہوا کی سمت کے ساتھ لینڈ کیا جاتا تھا تاکہ سیف لینڈنگ ہو سکے، مگر ایئر شپ کے کیپٹن نے ہوا کی مختلف سمت میں لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین گرامی، اس سے ایئر شپ پر ہوا کا دباؤ بڑھنے لگا، اور کچھ دیر بعد ہی کیپٹن نے ایئر شپ کا پچھلا حصہ بھاری ہوتا ہوا محسوس کیا۔ تبھی کیپٹن نے کریو ممبر سے 1000 کلو گرام پانی کو باہر گرانے کا حکم دیا تاکہ ایئر شپ کو بیلنس کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، ایئر شپ کی لینڈنگ کے لیے کچھ رسیاں ایئر شپ سے نیچے پھینکی جاتی تھیں، جسے مورنگ لائن کہا جاتا تھا۔ ناظرین، ان رسیوں کو گراؤنڈ پر موجود کریو ممبر مورنگ ٹاور سے اٹیچ کر کے آہستہ آہستہ شپ کو نیچے لاتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہڈنبرگ کی لینڈنگ کے لیے بھی مورنگ کا عمل جاری تھا کہ اچانک شپ کے پچھلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔
آگ لگتے ہی ہڈنبرگ کا پچھلا حصہ زمین کی جانب گرنے لگا اور اگلا حصہ ہوا میں بلند ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری ایئر شپ کو آگ لگ گئی اور 35 سیکنڈ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایئر شپ جل کر خاکستر ہو گئی۔ بہت سے مسافر اور کریو ممبر ایئر شپ کی کھڑکیوں کو توڑ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 95 مسافروں میں سے 36 مسافر اور کریو ممبر اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہڈنبرگ کی لینڈنگ کے وقت بہت سی میڈیا ٹیمز بھی وہاں موجود تھیں اور وہیں پر ایک ریڈیو براڈ کاسٹر بھی موجود تھا جس نے یہ واقعہ لائیو ریڈیو پر براڈ کاسٹ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ہڈنبرگ کے 16 میں سے ایک بیگ میں لیکیج کے سبب جیسے ہی ہائیڈروجن آکسیجن کے کانٹینٹ میں آئی تو آگ لگ گئی اور محض 35 سیکنڈ میں ٹائٹینک آف دا اسکائی جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس حادثے سے کمپنی کو تو کافی نقصان ہوا ہی، پر لوگوں نے ایئر شپ میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کمرشل پلینز بھی آ گئے تو ایئر شپ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔